جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں نا۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے صبر کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں، اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے۔ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں تمہیں بھی سمیٹ لے گا، جیسے اس نے دونوں جہانوں کو سمیٹ رکھے ہوئے ہے۔ یہ تمہارا تہجد کے سجدوں میں رونا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا بے سکون ہو کر سکون میں آ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا صبر کی راہ پر چلتے چلتے شکر کرنا سیکھ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا لا حاصل کے پیچھے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ کو حاصل کر لینا یوں ہی تو نہیں۔ وہ تمہارے صبر اور تکلیف میں گزرے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ حساب رکھتا ہے اپنے بندے کی ہر چیز کا، جس چیز نے اسے بے چین کر رکھا ہے اور جس چیز کی طلب میں اس کا بندہ تڑپ رہا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو محروم نہیں رکھتا، دیر سے ہی صحیح مگر بہتر سے ضرور نوازتا ہے۔ آسانیاں وجود میں تب ہی آتی ہے جب تم دل سے رب کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو۔ کچھ نہیں جو وہ دائرہ کار سے باہر ہے، اس کے ہر چیز پر رحمت چھائی ہے اس کی۔ منا لو کہ جب اس رب کو ایک بار سنور جائے گی نئے سرے سے زندگی تمہاری، اور آسان تو ہمیشہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز ہی مانگتی ہے محنت تمہاری۔ تو اب جو بھی مشکل وعدہ کر لو خود سے پار کر لو گے، آزمائش کے بعد وہ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ سنا ہی دیتا ہے۔ ہم تو نا امید ہو کر ہار جاتے ہیں، دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مگر وہ تو پھر بھی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ بس قبولیت میں دیر کرتا ہے کیونکہ اس میں ہماری کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ وہ تو رحیم ہے، وہ ہماری دعا رد نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ انتظار کرو، وہ جواب ضرور دے گا۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے کن کے معجزے ہو جانا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے اللہ کا تمہاری دعا کو سن لینا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے تمہارے رب کا رحمان ہونا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے روتی آنکھوں کا مسکرا دینا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے اس آرزو کا پورا ہو جانا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے ہی دعا کا قبول ہو جانا۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا ہوا کل۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم رات کو سو اور صبح اٹھو اور سب ٹھیک ہوا ہو؟ تمہیں نہیں، تمہارا درد نہیں، تمہاری سوچ تمہیں تنگ کر رہی ہے۔ تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے جو نہ تو تمہیں آگے بڑھنے دے رہا ہے اور نہ پیچھے۔ تو ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو تم، یا تو اسے مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو۔ نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو نہ اس ذات پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب بڑھاؤ تو وہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھائے گا۔ یقین رکھو۔ ہم مشکل حالات سے گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو کئی اور دروازے کھول دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور و فکر تو ہمیں کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ واحد یقین اور امید ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ دعا اور یقین وہ 2 بڑے ہتھیار ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ مایوس نہ ہو، وہ اپنے رب کی محبت پر مکمل یقین رکھے ہوئے ہے۔ اس کے رحمان ہونے پر یقین رکھیں اور یاد رکھیں اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔
جب کبھی لگے کہ نہ کوئی تمہارا ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، جو اللہ ہے وہ ہمیشہ تمہارا ہے،